کہ امن عالم فقط دامن اسلام میں ہے، اور اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ذرا اسلام سے قبل عرب کے معاشرے کا جائزہ لیں، ان کی دینی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی حالات کو دیکھیں، کیسا معاشرہ تھا وہ آگ لگی تھی، جس معاشرے میں خون انسانی کی ارزانی تھی، حقوق انسانی کی پامالی تھی، جس معاشرے پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا مقولہ پورے طور پر صادق آ رہا تھا، لیکن جب وہ معاشرہ اسلام میں داخل ہو گیا، جب اس معاشرے کے افراد اسلام کے رنگ میں رنگ گئے، اور جب اسلام نے ان افراد معاشرہ کو اپنے آغوش محبت و تربیت و رحمت میں لے لیا، تو پھر اس افراد معاشرہ کی زندگی کے شام و سحر بدل گئے، زاویہ فکر و نظر بدل گئے۔ وہ جو کل تک سفاک اور قاتل تھے، امن و سلامتی کے پیامبر بن گئے۔ وہ جو کل تک چور اور ڈاکو تھے، اب وہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت و آبرو، جان و مال کے محافظ اور نگہباں بن گئے۔ وہ جھوٹے اور خائن تھے، امین و صادق بن گئے۔ وہ جو بدکار تھے، وہ متقی، پارسا اور پرہیزگار ہو گئے۔ ایسا پرہیزگار کہ اگر کبھی ان سے کوئی بشری لغزش ہوئی تو بےتابی دل نے انہیں چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ وہ احساس گناہ کی آنچ میں تپتے رہے، دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، اس دنیا ہی میں مجھے پاک اور صاف کر دیجئے۔ یہ اسی کا کرشمہ تھا۔ کس کا؟ دین اسلام کا۔ یہ اسی کا کرشمہ تھا کہ عرب کے رہزن چاک کرنے لگے جبریل امی کے اسرار۔ یہ اسی کا کرشمہ تھا کہ عرب کے بدو کھیلنے جاتے تھے گہے ایوان کسرا میں شکار۔ میرے بھائیوں، یہ امن و سلامتی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے بعد اور مکہ آباد ہونے کے بعد 2 بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ بھلا ایسا دین اور مذہب دہشت گردی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ایسا دین دہشت گردی کا اور دہشت گردوں کا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دین کے معبود اور مسجود کے متعدد ناموں میں ایک نام امن و شانتی ہے، ایک نام امن و شانتی عطا کرنے والا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ اس دین پر دہشت گردی کا الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے جس دین کے پیغمبر پوری انسانیت کے لیے رحمت و رافت کا پیغامبر بنا کر بھیجا گیا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس دین کو دہشت گردی کا دین کیسے کہا جا سکتا؟ وہ دین دہشت گردی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے جس دین نے فتنہ اور فساد کو عظیم گناہ قرار دیا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور جس دین نے دہشت گردوں کی ایسی سزا، ایسی عبرتناک اور دردناک سزا کا اعلان اور آرڈر کیا کہ دہشت گردی کی ایسی سزا کسی دین اور مذہب میں آپ کو نہیں مل سکتے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب عظیم۔
ایک مسلمان جب آپس میں ایک اپنے بھائی سے ملتا ہے تو وہ یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امبانی بنا دے، بلکہ وہ یہ دعا کرتا ہے، وہ امن و سلامتی کی دعا کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مسلمان، ان کا امام جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو بآواز بلند امن و سلامتی کی دعا اللہ سے مانگتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر امام اور مقتدی دونوں بآواز بلند اللہ سے امن و سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ایک مسلمان کا جب پہلا نیا مہینہ شروع ہوتا ہے اور جیسے ہی پہلے نئے مہینے کے چاند پر اس کی نظر پڑتی ہے تو اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس مہینے کو امن والا، سلامتی والا مہینہ بنا دے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ کیسے دین اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا سکتا ہے جبکہ اس کی نگاہ میں شخص واحد کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ اس لیے میں ایسے افراد اور تنظیموں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں جو اسلام کے نام پر بے قصوروں اور معصوموں کا خون بہاتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں، ان کے اس عمل کا اسلام سے کوئی لینا دینا، کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ یہ اسلام قیام امن کے لیے ہمارے سامنے کچھ عظیم اور کچھ بہترین نسخے پیش کرتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا نسخہ توحید ہے اور شرک سے اظہار برات ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ قیام امن کے لیے اسلام اس بات پر بڑا زور دیتا ہے، اس کی تاکید کرتا ہے کہ انسانی حقوق کو ادا کیا جائے، انسانی حقوق کی تکمیل کی جائے۔ ہمارے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع